بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی انسپریشن ماڈل اسکول میں خوش آمدید. نرسی جماعت کی اردو جماعت میں آپ سب کو خوش آمدید. امید ہے میرے تمام بچے خیریت سے ہوں گے. اور آج ہم پڑھیں گے اسلامی نشو و نما اور صوتیات. اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے چند ہدایات جن کو ذہن نشین کر لیجئے. معلمہ کی بات کو دھیان سے سنیے. تمام الفاظ کو معلمہ کے ساتھ دہرائیے. تمام الفاظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. تو پیارے بچوں، آپ سب کو پہلا کلمہ آتا ہے نا؟ جی شاباش، آپ کو تو آتا ہے. چلیے ایک دفعہ میرے ساتھ اس کو دہرائیے. جیسے میں پڑھ رہی ہوں ویسے ہی آپ بھی پڑھیے. اوکے، پڑھیے میرے ساتھ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر پڑھیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شاباش بچوں. اب ہم اس کلمے کا ترجمہ پڑھیں گے. اس کو بھی میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. پڑھیے بچوں. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ایک دفعہ اور پڑھیے. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. شاباش. اب اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیتے ہیں. اس کو بھی میرے ساتھ پڑھیے. There is no God except Allah. Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is his messenger. شاباش. تو بچوں، آپ سب نے پہلے کلمے کو دہرا لیا ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا ہے. اب ہم نیکسٹ سلائیڈ میں اللہ کے نام دہرائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آئیے بچوں، اب ہم دعا کی دہرائی کرتے ہیں. دعا ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. بچوں، ہماری دعا کا نام ہے دعا فار نالج. جی، اس دعا کو میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. پڑھیے. ربی زدنی علما. پھر پڑھیے. ربی زدنی علما. پھر پڑھیے. ربی زدنی علما. بچوں، اس کی میننگ ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے. اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما. اس کا ترجمہ پھر پڑھیے. اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما. او اللہ، انکریز می ان نالج. او اللہ، انکریز می ان نالج. جی بچوں، جب ہم یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نالج میں بہت اضافہ کر دے گا. ہمیں ہر چیز اچھے سے یاد ہو جائے گی. اس لیے ہمیں روزانہ یہ دعا مانگنی چاہیے. تو بچوں، آپ یہ دعا یاد کریں اور اس کا ترجمہ بھی اچھی طرح یاد رکھیں. شاباش. تو بچوں بتائیے، ہم نے اس سے پہلے کون سی دعا کی دہرائی کی ہے؟ شاباش، ماشاءاللہ، آپ سب تو بہت انٹیلیجنٹ ہیں. ویری گڈ. جی، دعا فار نالج، صحیح کہا آپ نے. اب ہم دو دعاؤں کی اور دہرائی کریں گے. اس میں سے ایک دعا ہے دعا بیفور ایٹنگ. جی بچوں، دعا بیفور ایٹنگ میرے ساتھ دہرائیے. بسم اللہ. پھر پڑھیے. بسم اللہ. ایک دفعہ اور پڑھیے. بسم اللہ. بچوں، اس کا ترجمہ ہے شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے. ان دا نیم آف اللہ. جی بچوں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے کھانے میں برکت ہو اور ہمیں اچھی صحت ملے. اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. مجھے امید ہے آپ
ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے اس دعا کو ضرور پڑھیں گے۔ بچوں ہماری دوسری دعا ہے دعا آفٹر ایٹنگ۔ جی دعا آفٹر ایٹنگ، چلیے اب اسے میرے ساتھ ساتھ دہرائیے۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ شاباش، ایک دفعہ اور پڑھیے۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ شاباش بچوں، اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ Praise to Allah who fed us and gave us strength and made us Muslims۔ تو بچوں یہ دعا ہمیں کھانا کھانے کے بعد پڑھنی ہے اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنا اچھا کھانا کھلایا اور پلایا، اور سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو بچوں جب بھی کھانا کھائیں تو پہلے بسم اللہ پڑھیں اور جب کھانا ختم کریں تو اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے کھانے میں برکت دے۔ امید ہے آپ یہ سب دعائیں اچھی طرح یاد کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پیارے بچوں آئیے حرف تہجی کی دہرائی کرتے ہیں۔ پیارے بچوں آج میں آپ کے ساتھ ایک کھیل کھیلوں گی جس کا نام ہے بوجھو تو جانے۔ میں کچھ سوالات کروں گی اور آپ اس کے جواب دیجیے گا۔ بوجھو تو جانے ہم تم کو مانے، ہم نے ہے دیکھی ایک چیز ایسی جس میں ہم اپنی کتابیں رکھتے ہیں اور اسکول بھی لے کے جاتے ہیں۔ کیا ہے اس کا نام؟ بستہ۔ شاباش، آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا۔ بستے کی صوتی آواز ہے بستہ۔ بوجھو تو جانے ہم تم کو مانے، ہم نے ہے دیکھا ایک پرندہ ایسا جس کی ٹانگیں لمبی لمبی ہیں اور وہ دریا کے کنارے رہتا ہے۔ شاباش، وہ ہے بگلا۔ بگلے کی صوتی آواز ہے ب۔ بوجھو تو جانے ہم تم کو مانے، ہم نے ہے دیکھا ایک پرندہ ایسا جو چھوٹا سا ہے اور وہ پانی میں بھی تیرتا ہے۔ کیا ہے اس کا نام؟ بطخ۔ شاباش، بطخ کی صوتی آواز ہے بطخ۔ بوجھو تو جانے ہم تم کو مانے، ہم نے ہے دیکھا ایک جانور ایسا جو بہت شرارتی ہے اور وہ جنگل میں بھی رہتا ہے، لیکن میں نے تو اسے چڑیا گھر میں دیکھا۔ کیا آپ کو پتا ہے کیا ہے اس کا نام؟ بندر۔ بندر کی صوتی آواز ہے بندر۔ بوجھو تو جانے ہم تم کو مانے، ہم نے ہے دیکھی بہت ہی نرم ملائم سی اور رنگین رنگین آنکھوں والی۔ کیا آپ کو پتا ہے؟ بلی۔ بلی کی صوتی آواز ہے بلی۔ بوجھو تو جانے ہم تم کو مانے، ہم نے ہے دیکھا ایک جانور ایسا جو چھوٹا سا ہے، اس کی 4 ٹانگیں ہیں اور ہم قربانی بھی کرتے ہیں اور وہ گھاس کھاتا ہے۔ کیا ہے؟ بکری۔ بکری کی صوتی آواز ہے بکری۔ بستہ، بگلا، بلی، بندر، بطخ، بکری۔ تو یہ سب ہیں دوست بکے۔ تو آپ کو پسند آیا یہ کھیل؟ آئیے بچوں آج میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی سی کہانی سناؤں گی، لیکن اس سے پہلے معلمہ کی بات کو دھیان سے سنیے۔ آپ کے گھر میں موجود پا سے شروع ہونے والی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ سب جمع کر لیں، اور ہم اس کہانی میں پا سے شروع ہونے والی اشیاء کے نام اور ان کے شروع کی آواز سیکھیں گے۔ تو تیار ہیں آپ لوگ کہانی سننے کے لیے؟ یہ کہانی ہے ایک بہت ہی پیارے بچے پرویز کی۔
پرویز ایک بہت ہی پیارا بچہ تھا، وہ سب کی بات مانتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے پلنگ پہ ایک پتنگ دیکھی۔ پتنگ کے اوپر بنا ہوا تھا پرچم۔ پرویز کو پتنگ اڑانے کا بہت شوق ہے۔ پرویز کا بھائی پپو پرویز کے لیے پتنگ لے کر آیا تھا، تو پرویز نے سوچا اب میں اپنی پتنگ اڑاؤں۔ پرویز اپنی پتنگ کو لے کے ایک باغ میں گیا۔ باغ میں پرویز نے دیکھا ایک پیڑ پہ ایک پنجرا تھا اور پنجرے میں پرندے تھے۔ ایک طرف پائپ تھا، پائپ میں سے پانی دیا جا رہا تھا پودوں کو۔ پتنگ اڑاتے اڑاتے پرویز کی پتنگ ایک پپیتے کے پیڑ میں اٹک گئی۔ پرویز نے دیکھا پپیتے کے پیڑ میں پتے تو بہت بڑے بڑے ہیں اور پپیتے بھی پکے ہوئے اور پیلے پیلے تھے۔ پرویز نے بہت کوشش کی اپنی پتنگ کو نکالنے کی، لیکن اسی کوشش میں اس کا پیر ایک پتیلی سے ٹکرایا اور پتیلی میں پالک کے پتے رکھے تھے۔ اس کہانی میں یہ سب جو دوست ہیں اشیاء، یہ ہیں حرف تہجی پاکی۔ تو اس کہانی میں جو پا سے شروع ہونے والے الفاظ ہم نے پڑھے میرے ساتھ دہرائیے۔ پنجرا، پرندے، پرویز، پرچم، پتنگ، پپیتا، پتے، پتیلی، پانی، پالک۔ کرنے والا کام، والدین محترم گھر میں موجود پا سے شروع ہونے والی اشیاء ڈھونڈنے میں اپنے بچوں کی مدد کریں۔ ان اشیاء کو ایک ٹوکری میں جمع کریں اور ان کی پہچان کروائیں۔ بچوں سے ان اشیاء کے نام پوچھیں اور ان کے شروع کی صوتی آواز کی بار بار دہرائی کرائیں، جیسے کہ پلنگ کی صوتی آواز ہے پ پلنگ، پ پتا، پ پتیلی۔ تو آج ہم ملے با کے خاندان کے ایک فرد سے جو ہے پا، اور پا سے شروع ہونے والے تمام اشیاء کی دہرائی بھی کی۔ تو آج ہم ملے پا سے، اور آپ کے گھر میں موجود جتنی بھی اشیاء ہیں جو شروع ہوتی ہیں پا سے، آپ ان کا نام بار بار دہرائیں اور اپنی مما کو بتائیں۔ تو آج ہم کریں گے ابتدائی لکھائی کی مشق، جسے کہتے ہیں اسپون ایکٹیویٹی۔ والدین حضرات سے گزارش ہے، سب سے پہلے گھر میں موجود 2 چھوٹی پیالیاں لیں اور ان کو ایک ٹرے میں رکھ لیں۔ ساتھ میں ایک چھوٹا چمچہ رکھیں جیسے کہ ان تصاویر میں دکھایا گیا ہے۔ اب ان میں سے ایک پیالی میں دال، چاول، چنے جو بھی آپ کو میسر ہوں ڈال دیں۔ بچے سے کہیں کہ وہ چمچ کی مدد سے پیالی میں موجود دال، چاول یا چنے کو دوسری پیالی میں ڈالیں۔ ابتدا میں یہ سرگرمی بچے کو کر کے دکھائیں اور اس کے بعد بچے سے کرنے کو کہیں۔ بچے کو چمچ پکڑنے کا درست طریقہ سکھائیے۔ اگر بچے سے دانے گر جائیں تو صبر کا مظاہرہ کریں اور اس کو یہ سرگرمی کرنے دیں۔ آہستہ آہستہ بچہ سیکھ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس سرگرمی کے مقاصد ہیں، یہ سرگرمی بچے کی ابتدائی پڑھائی اور لکھائی میں بہت معاون و مددگار ہوتی ہے۔ اس سرگرمی کی مدد سے بچوں کے کام میں توجہ بڑھتی ہے، بچے کی بصری صلاحیت کی نشوونما ہوتی ہے اور اس میں مدد ملتی ہے، بچوں کی انگلیاں مضبوط ہوتی ہیں اور یہ سرگرمی پینسل کی گرفت میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بچہ پینسل پکڑنے کا صحیح طریقہ سیکھ لیتا ہے۔ شیک شیک شیک، لکھائی کا وقت۔ تو پیارے بچوں، اپنی کتاب افق مہارتی مشقیں سلسلہ نمبر 2 کھولیں اور صفحہ نمبر 5 کریں۔ اپنی کتاب افق مہارتی مشقوں کا صفحہ نمبر 5 کھولیں۔
اور اس صفحے میں ایک حرف ہے، اس حرف کو پہچانیں اور حرف کو تصویر سے ملائیں۔ ماشاءاللہ میرے پیارے بچوں، آپ نے بہت اچھا اور محنت سے کام کیا ہے۔ اسی طرح سے اپنی محنت کو جاری رکھیں اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں، اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف رکھیں اور جراثیم سے پاک رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے، پیورٹی از ہاف آف اٹ۔ اپنا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔